بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ روشن دین اسلام چینل میں ناظرین آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے، اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اور برکتیں سمیٹنے میں مصروف ہوں گے۔ ناظرین، آج کی ہماری گفتگو کا ٹاپک ہے بسم اللہ شریف پڑھنا کب مکروہ، حرام اور کفر ہے۔ یہ بڑا ہی اہم ٹاپک ہے۔ یہ ایسی چیزیں ہیں کہ جن کو ہر مسلمان کے لیے جاننا انتہائی ضروری ہے۔ تو ٹاپک شروع کرنے سے پہلے میری آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو اچھی لگے تو اس کو لائک کریں، شیئر ضرور کریں تاکہ تمام مسلمانوں تک یہ اہم پیغام پہنچے، اور ویڈیو کو آخر تک ضرور واچ کیا کریں، دیکھا کریں، اور چینل روشن دین اسلام کو ضرور سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پہ ضرور کلک کر دیں تاکہ ہماری حل آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ سکے۔ تو علم پھیلانے میں ہمارا ساتھ دیجیے۔ تو آئیے ناظرین، چلتے ہیں ٹاپک کی طرف۔ سب سے پہلے کہ بسم اللہ شریف پڑھنا مکروہ کب ہے، تو جان لیجئے کہ سورہ برات کے شروع میں، سورہ برات یعنی سورہ توبہ، یہ 10ویں پارے میں سورہ مبارکہ ہے، اس کے شروع میں بسم اللہ پڑھنا مکروہ ہے، جبکہ سورہ انفال سے ملا کر پڑھے۔ یعنی پیچھے سے تلاوت کرتے آ رہے ہیں، سورہ انفال پڑھ رہے ہیں، آگے سورہ توبہ شروع ہو گئی، تو اب یہاں پر سورہ انفال جیسے ہی ختم ہو تو آگے برات من اللہ و رسولی سے شروع کریں گے۔ درمیان میں بسم اللہ شریف نہیں ہے اور نہ ہی پڑھیں گے، اگر پڑھی تو یہ مکروہ ہے، پڑھنا مکروہ ہے۔ ہاں، اگر تلاوت کی ابتدا ہی سورہ برات سے کر رہے ہیں تو پھر بسم اللہ شریف پڑھنا مستحب ہے۔ اور اسی طرح سورہ برات کے شروع میں بسم اللہ پڑھنا مکروہ ہے، جبکہ سورہ انفال سے ملا کر پڑھے۔ اسی طرح حقہ، بیڑی، یہ جو نسوار وغیرہ رکھتے ہیں، سگریٹ پینے اور لہسن پیاز جیسی بدبودار چیزیں کھانے کے وقت اور نجاست کی جگہوں میں بسم اللہ پڑھنا مکروہ ہے، اور شرمگاہ کھولنے کے وقت بھی بسم اللہ پڑھنا مکروہ ہے۔ تو یہ بسم اللہ پڑھنے کے مکروہ ہونے کے مقامات ہیں۔ اسی طرح فتاوی شامی شریف میں ہے کہ ہر بدبودار چیز جیسے تھوم، لہسن ہے اور پیاز ہے، یا دیگر جو بھی کوئی بھی بدبودار چیز، گندنا وغیرہ کوئی بھی بندہ منہ میں ڈالتا ہے تو اس وقت بسم اللہ شریف پڑھنا یہ مکروہ ہے۔ آگے حرام اور کفر، تو اس کے متعلق یہ بات پہلے ذہن نشین فرما لیں کہ قرآن مجید نے جن چیزوں کی حرمت بیان فرمائی ہے ان کو حرام قطعی کہا جاتا ہے، جیسے شراب پینا، زنا کرنا، چوری کرنا، جوا کھیلنا، یہ سارے کے سارے حرام قطعی ہیں۔ تو اب بسم اللہ پڑھنا حرام کب ہے، مکروہ کب ہے، تو اس کی صورتیں سماعت فرما لیں۔ شراب پینے، زنا کرنے، چوری کرنے، جوا کھیلنے کے وقت یہ حرام قطعی ہیں، تو یہ حرام قطعی کرنے کے وقت بسم اللہ شریف کو حلال سمجھ کر، جائز سمجھ کر بسم اللہ پڑھنا یہ کفر ہے۔ اگر کوئی ان کاموں میں سے کوئی بھی کام کرتے وقت اگر یہ سمجھتا ہے کہ بسم اللہ پڑھنا ایسے کاموں کے لیے جائز ہے، حلال ہے، تو اب وہ کفر کا ارتکاب کر رہا ہے، یہ حرام قطعی ہیں۔ تو حرام قطعی کے وقت بسم اللہ پڑھنا، اس کو حلال سمجھ کر پڑھنا، یہ کفر ہے۔ نمبر 2 ہے حرام کب ہے، تو اسی طرح یہ تمام کے تمام حرام قطعی اور چوری اور اس کے علاوہ دیگر جو ناجائز مال کوئی بھی ہو، وہ کسی کا حق مارا ہوا ہو تو دھوکے سے مال کمایا گیا ہو، تو یہ ناجائز مال استعمال کرنے کے وقت بسم اللہ پڑھنا حرام ہے، جبکہ پڑھنے کو حلال نہ سمجھے۔ بسم اللہ پڑھنے کو حلال نہ سمجھے تو پڑھنا حرام ہے حرام قطعی کرنے کے وقت، اور اگر حلال سمجھ کر پڑھے تو پھر کفر ہو جاتا ہے۔ اسی طرح حائضہ عورت سے ہم بستری کرتے وقت بھی بسم اللہ پڑھنا حرام ہے، اور وہ شخص کے جس پر غسل فرض ہے اسے تلاوت کی نیت سے بسم اللہ پڑھنا حرام ہے۔ تلاوت کی نیت سے نہیں پڑھے گا، ہاں البتہ ذکر و دعا کی نیت سے اگر پڑھے تو وہ پڑھنا جائز ہے۔ تو حرام اور کفر میں یہ فرق ہے کہ اگر وہ بسم اللہ کو حلال سمجھ کر پڑھ رہا ہے تو پھر کفر ہے، اور اگر حرام قطعی کرنے کے وقت بسم اللہ کو حلال تو نہیں سمجھتا تو لیکن پڑھ لیتا ہے تو یہ پڑھنا حرام ہے۔ تو یہ انتہائی ضروری باتیں ہیں جن کو ہر مسلمان کے لیے جاننا ضروری ہے۔ تو یہ تمام لوگوں تک اس پیغام کو پہنچائیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ خیر۔